بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک یہ جو محض عارضی اور فانی ہے، اور دوسری وہ جو بعد از موت شروع ہوگی اور جس کا کوئی انجام نہیں۔ ہر زمانے میں انسانوں کا ایک طبقہ اس زندگی کا منکر رہا ہے، کیونکہ اس زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس فانی جسم میں چھپی ہوئی ارواح ہیں۔ موت ہمیں اس مادی غلاف یعنی جسم سے الگ کر دے گی، جس میں خاکی کی عمر اوسطاً 60-70 برس سے زیادہ نہیں ہوتی اور جس میں لطیف ابدی رہتا ہے۔ دونوں اجسام کے تقاضے الگ الگ ہیں، جس میں خاکی کی زندگی غذا سے وابستہ ہے اور جس میں لطیف کی تسلیم و عبادت سے۔ غذا کے بغیر جسم خاکی مر جاتا ہے اور نیکی و اطاعت کے بغیر جسم لطیف ختم ہو جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ انسان اس چند سالہ زندگی کے تقاضوں کو تو ہر طریقے سے پورا کرتا ہے، کہیں محنت سے، کہیں لوٹ مار سے، کہیں انصاف بیچ کر اور کہیں ایمان دے کر، لیکن جو ہمارے اندر انسان ہے اس انسان کی کبھی خبر تک نہیں پوچھتا۔ عزیز بہن بھائیوں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو یہ جو چہل پہل، گہما گہمی اور بھاگ دوڑ ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ جسمانی ضروریات بہم پہنچانے کے وسائل، دولت فراہم کرنے کے لیے ہر انسان کا قدم اس تیزی سے اٹھ رہا ہے گویا اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ اس راہ میں نہ تو وہ کسی رکاوٹ کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا ہے۔ عارضی جسم کی عارضی ضروریات کے لیے تو ہماری دوڑ دھوپ کا یہ عالم ہے، لیکن جس جسم نے ان گنت صدیوں تک زندہ رہنا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی۔ کیا ہم 24 گھنٹوں میں سے روح کی نشو و نما کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ کیا روح کی زندگی سے ہمیں اتنی چڑ ہے یا ہمیں جنت کی بہاروں سے نفرت ہے؟ ہمارا جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں جسم خاکی ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ ٹیڑھا یا بدنما ہو تو ڈھلی ہوئی چیز بھی بدنما ہوگی۔ ہم اپنے اندر کے انسان کو، اندر کے جسم لطیف کو بدنما بھی بنا سکتے ہیں اور عبادت سے اسے حسین اور دلکش بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آئیں گے جن کے چہروں پر خشکی اور نحوست نظر آئے گی۔ یہ ان کے چہروں پر بیماریاں اور نحوست کہاں سے آئی؟ دراصل گناہ ہمارے جسم میں، ہماری روح میں مختلف امراض پیدا کرتا ہے اور وہاں سے یہ بیماریاں خاکی جسم میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ غصہ انسان کے جسم میں خطرناک حد تک زہریلے مادے پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس محبت، نیک دلی، فیاضی اور مہربانی سے جسم میں ایسی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو گناہ کے امراض اور اثرات کو دور کر دیتی ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے انسان کی غذا کو درست کریں۔ اگر ہم اسے محروم رکھیں گے تو ہمارے خاکی جسم پر مرض، غم، بے چینی، افلاس، ناکامی اور بے رونقی نظر آئے گی، اور نیکی کی صورتوں میں اطمینان قلب، صحت، فراغی رزق، ہر قدم میں کامیابی، معاشرے میں عزت، عزیز و اقارب سے پیار، ہر جائز دعا قبول اور ملائکہ کی امداد بھی میسر ہوگی، اور موت کے بعد انبیاء، اولیاء اور حکماء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آج سے ہم نے اپنے جسم لطیف یعنی روح کا بہت خیال رکھنا ہے، تاکہ جسم خاکی پر جو دکھ، تکلیف، بیماریاں اور رنج و الم ظاہر ہوتے ہیں ان سے ہم نجات پا سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد پاکیزہ، نیک اور عمدہ کام کریں گے، ہم ان کے دکھ درد یقیناً دور کریں گے اور انہیں بہترین اجر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے بے شک۔